اگر آپ بیوٹیفل، پیارے، خوبصورت، نفیس، رہنمائی والے، عزت میں اضافے والے، رزق میں برکت والے، تقوی اور پرہیزگاری والے، پیار اور محبت والے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے والے اگر آپ خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تمام اعمال جو ہیں آپ نے کرنے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے جا رہا ہوں بڑی اہم بات۔ اچھا خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کام کر لیں۔ لو جی، میں نے آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنی ہے نا بالکل آسان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خواب میں رہنمائی کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے خواب کے اندر اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور مجھے اللہ رب العزت خواب کے ذریعے ترقیاں عطا فرمائے، تو آپ نے یہ چند کام کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو خواب اچھے آئیں گے جو آپ کے زندگی کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر آپ کی رہنمائی کریں گے اور اللہ رب العزت آپ کو کامیابی سے نوازیں گے۔ یہ ایک ہماری بہن ہے، اس نے جو ہے توجہ دلائی ہے کہ آپ ایسی کوئی بات ہمیں خواب کے ذریعے سے بتائیں، خواب کے حوالے سے بتائیں جو ہمیں جو ہے نا شوق دلائے اور ہمیں جو ہے یقین دلائے کہ خواب ایک اللہ کی رہنمائی ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر دیتا ہوں کہ خواب جو ہے وہ اگر آپ کی رہنمائی کرے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت آپ کو کامیابیاں عطا کرتے ہیں اور کامرانیاں عطا کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ خواب کے ذریعے سے آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خواب میں رہنمائی کرے؟ سب سے پہلے اللہ کا قرب ضروری ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کس طرح ہوگا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ ہوگا اللہ کا خوف، ڈر نماز کی وجہ سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو تقوی والے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا خوف، ڈر پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھے خواب آئیں گے جو اللہ کی رہنمائی والے۔ زیادہ سجدے کریں، جو بندہ زیادہ سجدے کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی حالت سب سے زیادہ اللہ کو پیاری کس وقت لگتی ہے؟ جب بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سجدہ کریں، زیادہ زیادہ اللہ کے سامنے جھکیں، خواب سچے آئیں گے۔ قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، انشاءاللہ الرحمن اچھے خواب آئیں گے۔ عقیدہ توحید بنائیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت آپ کی اچھائی کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اب ایک اہم بات ہے، صبح شام کے اذکار وہ آپ ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ الرحمن تمام نیگیٹو چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ایک اور اہم بات میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سوتے وقت آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورہ سجدہ جو 21ویں پارے کے اندر ہے اور سورۃ ملک جو 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، دونوں صورتوں کی 30 آیات ہیں، ان کو زبانی یاد کریں۔ اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا تو مسلمان ہونے کا آپ ثبوت دیں کہ آپ میں یہ جذبہ ہے، شوق ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے کہ اللہ رب العزت کے سونے پیغمبر کے فرمودات آپ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک رات کو ضرور پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ الرحمن خواب اچھے آئیں گے، اللہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ایک اہم بات اور، وضو کر کے سوئیں۔ جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، اور اکثر وضو میں رہا کریں، یہ تقوی کی علامت ہے، پرہیزگاری کی علامت ہے۔ پھر سب سے اہم بات جو میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، جب آپ نے سونے کا ارادہ کرنا ہے اپنے بستر پر جائیں، بستر کو اچھی طرح جھاڑیں 3 دفعہ، اس کے بعد
آپ اپنے پاؤں جو ہیں وہ ٹانگیں سیدھی کریں، چارپائی بیڈ پہ جہاں بھی آپ لیٹنا چاہتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح پھیلائیں۔ آپ دیکھیں اس طرح ہاتھوں کو اس طرح پھیلائیں، اور پھر سورت اخلاص پڑھیں، سورت فلق پڑھیں، سورت الناس پڑھیں، اور پھر 3 دفعہ پھونک مار کر اپنے اس طرح ہاتھوں کو چہرے پر پھیریں، جسم پر پھیریں، جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے ہیں وہاں تک آپ پھیر لیں، پھر دوسری بار اسی طرح، پھر تیسری بار اسی طرح۔ یہ عمل کر کے آپ نے سونا ہے۔ پھر آپ نے آخری جو کام کرنا ہے وہ یہ دایاں ہاتھ جو ہے نا آپ کا دایاں ہاتھ، اس کو آپ نے اپنی دائیں سائڈ پہ رکھنا ہے، کان والی سائڈ پہ، جو بھی آپ کے سونے کے لحاظ سے دائیں سائڈ بنتی ہے نا اس کو آپ نیچے رکھیں، اور بائیں سائڈ جو ہے آپ کی یعنی دل جو ہے نا آپ کا دل وہ نیچے جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے، دل بائیں سائڈ پہ ہوتا ہے، آپ نے دائیں سائڈ کی طرف لیٹنا ہے، اور اس کے بعد اپنا بایاں ہاتھ جو ہے اپنی ران پہ جو ہے نا وہ رکھ لینا ہے، اور آپ نے سونے کی دعائیں پڑھنی ہیں۔ آیت الکرسی اگر ہو سکے آپ کو یاد ہوں تو سورۃ البقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ سورۃ حشر کی آخری آیات یہ آپ پڑھیں، اور پھر سوتے وقت آپ نے 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اماں جی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا تھا تھکاوٹ کو دور کرنے کا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ خواب تھکاوٹ کی وجہ سے آیا ہے، یہ بھی آپ پڑھ کے سوئیں، اور پھر لیٹ کر اس طرح آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اللہم بسمک اموت واحیا، اور آگے جتنی دعائیں ہیں آپ کو یاد ہیں وہ دعائیں آپ پڑھیں اور سو جائیں۔ انشاءاللہ جب آپ کو اس حالت میں اللہ رب العزت کے ملائکہ دیکھیں گے، اللہ رب العزت تو آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں، تو پھر اللہ آپ کو خواب ایسے دکھائیں گے جو انشاءاللہ الرحمن آپ ان خوابوں کو دیکھ کر اللہ کی رہنمائی حاصل کریں گے، اللہ کا پیار حاصل کریں گے، اللہ کی محبت حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت آپ کو خوبصورت، پیارے پیارے، بیوٹیفل، نفیس، اچھے خواب دکھائیں گے جو آپ کو کامیابی کی طرف دے کر جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے خواب 3 قسم کے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور پھر ایک اپنے خیالات جو ہیں وہ۔ تو اگر آپ اچھے خواب دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بیوٹیفل، پیارے، خوبصورت، نفیس، رہنمائی والے، عزت میں اضافے والے، رزق میں برکت والے، تقوی اور پرہیزگاری والے، پیار اور محبت والے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے، اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے والے اگر آپ خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تمام اعمال جو ہیں آپ نے کرنے ہیں، اور اس طرح آپ نے آرام کرنا ہے، اس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ خواب ایسے آئیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت انشاءاللہ آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت تمام کو خوش رکھے، برکتوں سے نوازے۔ تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن میں آپ کے ساتھ ایسے پیارے پیارے اعمال جو خواب کے حوالے سے ہیں، پیارے پیارے خواب ان کی تعبیر لے کر آتا رہوں گا۔ اللہ تمام کو خوش رکھے، برکتوں سے نوازے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔